Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ذالکا یہ سن چکے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو اللہ کے حرمتوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہارے لیے ان مویشیوں میں فائدے ہیں ایک مدت تک کے لیے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کی طرف وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت کو مقرر فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ جو اللہ نے انہیں چوپایوں میں سے مویشی عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کے نام کا ذکر کریں اللہ کا نام لیتے ہوئے انہیں ذبح کریں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کی فرما برداری کرو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وہ لوگ وہ عاجز لوگ وہ اللہ کے بندے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وجلت قلوبہم ان کے دل کانپ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم اور جو مصیبت ان پر آن پڑتی ہے اس میں وہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں ومما رزقناہم ينفقون اور وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اللہ یہ صفات ہم میں پیدا فرما دے والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ اور اونٹ جسے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف تو نام لو اللہ کا ان پر انہیں قطار میں باندھ کر فاذا وجبت جنوبها جب زمین سے ان کے پہلو لگ جائیں فکلوا منها تو ان میں سے کھاؤ واطعموا القانع والمعتر اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے فقیر کو بھی اور بے قرار فقیر کو یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پچھلی امتوں میں کوئی قربانی کر دیتا تھا تو اس قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور اس جانور کو جلا دیتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ اچھا یہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا اس امت پہ اللہ نے کیا رحم فرمایا تم قربانی کر دو جب وہ قربانی گر جائے اپنے پہلو پر جانور ٹھنڈا ہو گیا خون بہہ گیا قربانی کا معاملہ پورا ہو گیا اب تمہارے لیے آزادی ہے تم اس گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتے ہو اور پھر یہ کہ اس میں سے خرچ کرو اس میں سے کھلاؤ ان لوگوں کو وہ جو فقراء ہیں وہ جو مساکین ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو تمہارے پاس خود مانگنے کے لیے چلے آئے بے قرار ہیں وہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آتے تم سے سوال کرتے انہیں دو لیکن وہ ایسے جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں جو سوال نہیں کرتے جو مانگتے نہیں ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے خود ان تک اسے پہنچاؤ کذالک سخرناها لکم اس طرح ہم نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا وہ اونٹ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور تم سے جسامت میں کتنے کتنے اونچے اور کتنے طاقتور اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کو قربان کر سکو اللہ کے راستے میں اور اللہ کا شکر ادا کرو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کیا خوبصورت الفاظ تم جانور خرید کے لاتے ہو تم اسے ذبح کرتے ہو اللہ کے راستے میں اللہ کو اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا وہ کہاں پہنچتا ہے پیکٹ بن بن کے تمہارے فریزروں میں سیٹ ہوتا ہے تاکہ اگلی عید تک تم ایسا ہی ہے نا وہ پیکٹ بن بن کے تمہارے فریزروں میں لگ جاتا ہے وہ حرام شاید تو نہیں ہے آپ اللہ نے آپ کو کھانے کا اختیار دیا کھا لو اللہ کو نہیں پہنچ رہا وہ گوشت ولا دماؤها اور نہ ان کے خون اللہ تک پہنچتے ہیں اللہ کو نہ اس گوشت کی ضرورت ہے نہ اس خون کی ضرورت ہے نہ اس کھال کی ضرورت ہے اللہ تک پہنچ ہی نہ رہی ہے تو تم استعمال کر رہے ہو ہاں اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے تم یہ اقرار کرتے ہو کہ جیسے یہ چھری میں اس جانور کی گردن پر چلا رہا ہوں میرے نفس کی اگر کوئی خواہش اللہ کے حکم کے نافرمانی میں ہوئی مخالفت میں ہوئی میں ایسے ہی یہ چھری اپنے نفس کی خواہش پر بھی چلاؤں گا میں ایسے ہی یہ چھری حرام کمائی پر بھی چلاؤں گا
میں ایسے ہی یہ چھری سود اور بے حیائی پر بھی چلاؤں گا، میں ایسے ہی یہ چھری اللہ کی نافرمانی پر بھی چلاؤں گی، صرف جانور پہ نہیں چلا رہا۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی چھری چلاتے ہوئے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اس اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے۔ وہ سب سے بڑا وہ صرف میری قربانی کے وقت نہیں ہے، وہ سب سے بڑا صرف چھری پھیرتے وقت نہیں ہے، وہ تب بھی سب سے بڑا ہے جب نیند مجھے فجر کے لیے اٹھنے نہیں دے رہی، وہ تب بھی سب سے بڑا ہے۔ میں قربان کروں گا اپنا سارا کچھ، میں صرف یہ جانور نہیں دے رہا اللہ کے راستے میں، اپنا سب کچھ قربان کروں گا۔ یہ تقوی اللہ تمہارا دیکھنا چاہتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اللہ نے اسی لیے تمہارے قابو میں کر دیا انہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی کبریائی بیان کرو انہیں ذبح کرتے وقت۔ علامہ ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کتنا بڑا اللہ نے معاملہ رکھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے جانور یہ ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے بکرے ہر سال ذبح ہوتے ہیں، کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کتنی گائے ذبح ہوتی ہیں، لیکن کیا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ کیا ان کی نسل میں کمی آ رہی ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے؟ اللہ یہ جانور بھی بڑھا رہا ہے۔ کہیں کوئی شارٹ فال ہوا؟ یہ وائلڈ لائف والے آ کے جو یعنی جو NGOs بنی ہوئی ہیں، یہ آ کر جب کہتے ہیں نا مسلمان بڑے کوئی یعنی بروٹل قسم کے لوگ ہیں جو معصوم سے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے اس بات پہ بڑا میرے ساتھ بحث کی سوشل میڈیا پہ، مسلمان بڑے ظالم لوگ ہیں، معصوم سا بکرا تھا، اسی تم نے ذبح کر دیا، اس کا کیا قصور تھا، اس کی نسل کا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا اللہ نے یہ برکت ہی ان میں اس لیے رکھی ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہم انہیں ذبح کرنا چھوڑ دیں، ان کی نسل ختم ہو جائے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذبح ہوتا ہوا معصوم سا جانور تو نظر آ رہا ہے، وہ جو تمہاری قوموں کے ہاتھوں سے ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیسی تمہاری دو نمبری ہے؟ جانوروں کے حقوق کا خیال ہے، لوگوں کے اوپر تم بم برسا رہے ہو، ان کی تم قومیں تباہ کر رہے ہو، ان کے تم بچوں کو ذبح کر رہے ہو، یہ اس کا خیال نہیں ہے؟ تو یہ بہرحال اللہ نے اس میں بڑی حکمت رکھی ہے، یہ ذبح ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ان کی نسل کو بڑھاتا، کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، بڑھے، اللہ نے برکت دی۔ اور مجھے اور آپ کو سمجھایا جو تم میرے راستے میں قربان کرو گے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، بڑھے گا، جو میرے راستے میں لگاؤ گے زیادہ ہوگا، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، میں بڑھاؤں گا اسے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع فرمائے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے۔ اللہ اکبر، کون دفاع کرے گا ان کا؟ اللہ۔ ان کی ڈیفنس لائن کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ہم الحمدللہ اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس بات پہ مطمئن بھی ہوتے ہیں، بھائی ہمارے ملک کی جو ڈیفنس لائن ہے، ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں اس بات پہ خوشی بھی ہے، ہمیں اس پہ اطمینان بھی ہے، بہت اچھی بات۔ اب اندازہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا اور ناشکرا ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بغیر حق کے نکالے گئے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا ایک ہی قصور تھا اور وہ قصور یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اس بنیاد پر انہیں گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، اس بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا، اس بنیاد پر ان کو اذیتیں دی گئی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ کا لوگوں میں سے ان کے ذریعے کچھ دوسروں کو ہٹانے کا نہ ہوتا، لہدمت صوامع، تو ضرور ان کے راہب خانے ڈھا دیے جاتے، وبیع، اور گرجے ڈھا دیے جاتے، وصلوات، اور معبد خانے ڈھا دیے جاتے، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ولا ینصرن اللہ من ینصر، اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرنے والا ہے، جو اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔
اس کی اللہ مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ اللہ کے محبوب بندے جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، سکونت دے دیں، اتھارٹی دے دیں، کیا کریں گے؟ یہ ان کا منشور کیا ہوگا؟ ڈیم بنانا نہیں. ان کا منشور کیا ہوگا؟ قرضے لینا نہیں. منشور سنیں، اللہ والوں کا منشور کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ اللہ کی زمین میں نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا. وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور قوم عاد اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا. وَأَصْحَابُ مدین، اور مدین والوں نے. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تھا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو مہلت دی. ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میرے انکار کا انجام کیسا رہا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے تباہ کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر وہ گری پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے مضبوط محل ایسے تھے جو ویران ہو چکے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو شاید ان کے دل کوئی غور و فکر کرتے، یہ وہ کھنڈرات دیکھتے، یہ وہ بستیاں دیکھتے جنہیں اللہ نے تباہ کر دیا تھا. انہیں عبرت آتی کہ اگر ہم اپنے کاموں سے باز نہ آئے، اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کا ایسا عذاب ہم پہ بھی نازل ہو سکتا ہے. او اذان یسمعون بها، یا ایسے کان ان کے ہوتے جو سن لیتے. فإنها لا تعمى الابصار، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں 6x6 ہوں گی، آئی سائٹ بہترین ہوگی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ جو سینوں کے اندر دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. آنکھیں نہیں اندھی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں سب کچھ، دل اندھے ہو چکے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلد آپ سے عذاب مانگتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے ہاں تمہارے حساب سے، تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں بہت طویل مہلت ہے، اللہ کے نزدیک وہ مہلت بہت کم ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا أَيُّهَا النَّاسُ، اعلان کریں اللہ کے نبی، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے اللہ کی طرف سے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، ہمارے ساتھ بحث کرنے کی، ہمارے احکامات کو غلط ثابت کرنے کی. اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے. الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتے تھے، القى الشیطان فی امنیته، شیطان ان کے ارادے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا تھا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو جو شیطان ڈالتا تھا اللہ اسے مٹا دیتا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتی، اور پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اسے
بنا دے ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض موجود ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم بہت دور کی مخالفت میں ہیں، ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ وہ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے، انہ الحق من ربک، کہ بے شک وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فیؤمنوا بہ، تو وہ ایمان لائیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر عذاب آ جائے اس دن کا جو ہر خیر سے خالی ہے، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للہ، اس دن اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہماری سینسز یہ کہتی ہیں کہ رزق کا تعلق دنیا سے ہے، اور اللہ نے زندہ لوگوں کی بات ہی نہیں کی یہاں۔ اللہ فرماتے ہجرت کر کے آ گئے، اب یا وہ شہید ہو گئے اور یا وہ فوت ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں بہترین رزق دیں گے، دنیا میں تو دیا ہی تھا، شہید ہونے کے بعد بھی دیں گے، فوت ہونے کے بعد بھی دیں گے، بہترین رزق ان کو عطا فرمائیں گے جنت میں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور اللہ انہیں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، جہاں وہ رہنا پسند کریں گے، جہاں وہ خوش ہو جائیں گے، جہاں دنیا کی اگر ان کی کوئی حاجتیں رہ گئی تھی نا، دنیا کی کوئی خواہشات پوری ہونے والی رہ گئی تھی، پوری ہو جائیں گی، اللہ پوری کر دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ ذالکا، یہ سن چکے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ لیا ویسا جیسی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، اور پھر اس پر زیادتی کی گئی، لا ینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یعلج اللیل فی النہار، یہ مومنوں کی مدد اس لیے ہے کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ ہی دل داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور بلا شبہ اللہ کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں باطل ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ بہت بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فتصبح الارض مخضرا، اور اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، وان اللہ لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے جو کچھ زمین میں وہ تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ کس کے لیے کام میں لگایا؟ ہمارے لیے۔ آپ اندازہ کریں، ایک کسان گرمی کے موسم میں تپتی دوپہر میں ہل چلاتا ہے، جان لگا کے زمین کھودتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس زمین کو بند کر دیتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ کسان کے۔ پھر اللہ سورج نکالتا ہے، وہ سورج اس کو پکاتا ہے، ٹھیک، پھر اللہ بارش برساتا ہے، تو بارش سے وہ اللہ اس کو نمو دیتا ہے، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر کسان اس کو کاٹتا ہے، پھر وہ کہاں کہاں منڈیوں میں بکتی 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 پہنچتی ہے۔
پھر وہ گندم آ جاتی ہے، پھر اس گندم کو پیسا جاتا ہے، پھر پیسنے والا کوئی اور ہے، وہ پیس رہا ہے اپنی چکی پہ بیٹھ کر، وہ گندم پیس کے آتی ہے، پھر اسے گوندا جاتا ہے، پھر اسے پکایا جاتا ہے، پھر وہ تیار ہو کر میرے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے اس پورے سسٹم کو کام میں لگایا مجھے روٹی کا ایک نوالا کھلانے کے لیے۔ اللہ بتا رہی ہے میں نے سسٹم تیرے لیے بنایا ہے اور تو میری ناشکریاں کرتا ہے، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں نے اتنا بڑا نظام چلا دیا، یہ سورج جو نکالا ہے یہ تیرے لیے نکالا ہے، یہ پھل بنائے ہیں تیرے لیے بنائے ہیں، یہ اناج اور غلہ دیا ہے تیرے لیے دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیوں کو جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، تم سوئی ڈالتے ہو ڈوب جاتی ہے، اور اتنے اتنے بڑے کنٹینر اٹھا کے کشتیوں کو اللہ تعالیٰ سمندروں میں چلا رہا ہے تاکہ تمہارے سامان آ سکے، تمہاری تجارت ہو سکے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک بے شک بے شک اللہ اپنے بندوں پر، اللہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.